اور کالو کوا ٹونی چڑیا کا رشتہ دیکھنے ان کے گھر جاتے ہیں۔ بہن، آپ کی بیٹی کیا کیا کام کر لیا کرتی ہے؟ میری بیٹی سارے گھر کے کام کر لیتی ہے۔ اس کے باپ کی موت کے بعد میں اس کو زیادہ تو نہ پڑھا سکی، مگر میں نے اسے اسکول تک ضرور پڑھایا، مگر آگے کالج میں پڑھانے کے لیے میرے پاس ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نہ پڑھا سکی، مگر میں نے اس کو گھر کے سارے کام وغیرہ سکھائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے بہن، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، اب شادی کی تاریخ پکی کر لو تم دونوں۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اچھے کام میں دیر کیسی، پھر کل ہی میں اپنے بیٹے کی بارات لے کر آپ کی بیٹی کو شادی کروانے کے لیے آ جاؤں گی۔ پھر لوسی اور کالو کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کالو بھائی، یہ چڑیا ہے تو اچھی، پیاری بھی ہے، اچھی تربیت والی بھی ہے، گھر کے سارے کام بھی کر لیتی ہے، پر کیا یہ کوئی جہیز وغیرہ لائے گی؟ تم فکر مت کرو، اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تھوڑی نہ بھیجے گا، کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی آئے گی وہ بھی۔ بس تم یہ سوچو کہ تمہیں کتنی اچھی بہو ملی ہے، سب کچھ گھر کے کام وغیرہ بھی جانتی ہے، تمہاری اچھے سے خدمت کرے گی۔ پھر کالو اور لوسی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن لوسی کالو کے ساتھ اپنے بیٹے کی بارات لے کر وہاں ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے ساتھ کروا کر اس کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ ان دونوں کی شادی تو ہو گئی تھی، مگر ٹونی کی ساس اس رشتے سے کچھ زیادہ خوش نہ تھی، کیونکہ ٹونی اپنے ساتھ جہیز میں کچھ بھی نہ لائی تھی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے تو یہ غلطی کر دی، میں تو کوئی غریب گھر کی بہو اٹھا کر لائی، جو تو کوئی بھی چیز نہ لے کر آئی جہیز میں۔ ٹونی اپنی ساس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے۔ ماں جی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، پی لیجیے۔ ساس کو چائے تو پسند آتی ہے، مگر وہ ٹونی کی بےعزتی کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ چائے کا کپ زمین پر پھینک دیتی ہے۔ یہ کیسی چائے بنائی ہے تم نے؟ تمہیں تو چائے بھی نہیں بنانے آتی، گھر کے باقی کام تم کیسے کرو گی؟ ماں جی، میں آپ کے لیے بھی دوسری چائے بنا دیتی ہوں۔ پھر بہو چڑیا کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اب ٹونی نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا، وہ گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، وہ گھر کے کام کر رہی تھی کہ اس کی ساس اس جگہ صاف کی ہی جگہ پر کچرا گرا دیتی ہے۔ جب ٹونی یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے، ماں جی، میں نے ابھی یہ جگہ صاف کی تھی، اگر آپ کو کچرا پھینکنا ہی ہے تو آپ پلیز کچرا ڈال میں پھینک دیں، یہ جگہ صاف ہے۔ اپنے جہیز میں لے کر آئیے تھے گھر، اب تو مجھے سکھائے گی کہ اس گھر میں کیسے رہنا ہے کیسے نہیں، میں تو یہیں پھینکوں گی، روک کر دکھا تو۔ ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں اور ساس اپنی بہو پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتی، وہ ٹونی کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا کرتی تھی، وہ ہر بات پر ٹونی کو بے عزت کیا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد لوسی کالو کے پاس جاتی ہے۔ تم نے کون سے جنم کا بدلہ لیا ہے کالو مجھ سے؟ ایسی غریب بہو میرے متھے مارتی ہے، کچھ میری نہیں لے کر آئی جہیز میں۔ اگر آپ کہو تو میرے پاس ایک بہت امیر گھر کا رشتہ ہے، میں اس کی شادی آپ کے بیٹے سے کروا دیتا ہوں۔ ہاں ہاں کالو، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، جہیز تو لائے گی ہی نا وہ۔ ہاں ہاں، میرا دوست چڑا ہے، اس کی بیٹی اپنے ساتھ اتنا جہیز لائے گی کہ آپ کا پورا گھر بھر دے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، ہم کل ہی ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ لوسی گھر آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو پاس بلاتی ہے۔ بیٹا، میں تمہاری شادی ایک امیر گھرانے میں کرنا چاہتی ہوں اور میرے پاس ایک رشتہ بھی ہے، مجھے کالو بھیا نے بتایا ہے۔ پر ماں، میں تو شادی شدہ ہوں نا، میری تو دلہن میرے گھر پر ہے۔ لے، تمہارا بھی صحیح پاگل ہو تم بھی، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر آئی، میں تمہاری شادی اتنی امیر گھر میں کروا رہی ہوں کہ تمہاری بیوی تو پورا گھر ہی بھر دے گی جہیز وغیرہ سے۔ اگلے دن ساس اپنے بیٹے کی شادی اس امیر چڑیا سے کروا دیتی ہے، وہ اپنے ساتھ بہت سارا جہیز لے کر آتی ہے،
اس کے پاس ہر چیز تھی، چیزوں میں اوون، اے سی، بیڈ، چیئر، صوفہ، الیکٹرانکس کی تمام چیزیں وغیرہ تھی۔ اگلے دن اس کی ساس اے سی چلا لیتی ہے تو اس کی دوسری بہو بولتی ہے، ماں جی یہ اے سی میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، آپ نے کس کی اجازت سے یہ اے سی چلایا ہے؟ یہ اے سی استعمال کرنے کا حق تو صرف میرا اور میرے شوہر کا ہے، آئندہ اگر آپ کو اے سی چلانا ہے تو آپ کو خود ہی اس کا بل دینا پڑے گا، میں آپ کے چلائے ہوئے اے سی کا بل بالکل بھی نہیں دوں گی، اگر آپ بل دے سکتی ہیں تو شوق سے چلائیں اے سی۔ یہ سب کچھ کہہ کر دوسری بہو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب ساس کو تو اپنی امیر بہو لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، وہ تو چیزیں تو بہت لائی تھی مگر وہ استعمال نہیں کر سکتی تھی وہ تمام چیزیں جو اس کی دوسری بہو لے کر آئی تھی۔ اب اسے اپنی پہلی بہو کی یاد آ رہی تھی، وہ بے شک غریب تھی مگر اس نے کبھی بھی ساس سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اب ساس کو اپنا اصل انجام کا پتہ چلا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساس نے جہیز کی لالچ میں اپنی اچھی بہو کو گوا دیا اور پھر دوسری بہو کے ہاتھوں خوب